بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے دعا زہرا کیس کا سپریم کورٹ میں جو معاملہ زیر سماعت ہے، اس حوالے سے میں بالکل بھی زیر سماعت زیر التوا مقدمے پر کسی قسم کی کوئی رائے زنی نہیں کروں گا، لیکن جو کل کیس معزز ججز کے سامنے پیش ہو رہا ہے اس کی ابھی تک جو بھی فیکٹس ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ روز دعا زہرا کی ایک نئی ویڈیو آئی جس میں اس نے اپنے والدین کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے اور اس نے اس عزم کا دوبارہ اظہار کیا کہ وہ اپنے والدین کے پاس نہیں جائے گی۔ اس کے بعد اس کے والد مہدی کاظمی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور انہوں نے اپلوڈ کی، جس میں انہوں نے مختلف الزامات کے جواب دیے اور قرآن سر پہ رکھ کے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایسی قطعی کوئی گفتگو یا بات نہیں ہوئی تھی اس کی شادی کے حوالے سے، نہ ہی دیگر امور کے حوالے سے۔ بہرحال یہ تو معاملہ چلتا رہے گا، لیکن میں آپ کے سامنے جو اب تک کی صورتحال ہے وہ کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے آپ اس کی اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ یہ کیس جو 16 اپریل 2022 کا واقعہ ہے، جب دعا زہرا اپنے گھر واقعہ گولڈن ٹاؤن شاہ فیصل کالونی سے لاپتہ ہوئی اور اس کی والدہ نے بقول ان کے جو ریٹ پٹیشن میں دائر کیا گیا تھا کہ دن 1 بجے انہوں نے مہدی علی کاظمی جو دعا کے والد ہیں ان کو بتایا کہ وہ دعا گھر میں موجود نہیں ہے، جس کے بعد انہوں نے اس کی تلاش شروع کی۔ پھر واقعہ ہوا کہ شاید کسی مسجد میں گئے، انہوں نے اعلان نہیں کیا گمشدگی کا وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ تھانہ الفلاح چلے گئے، وہاں انہوں نے ایک FIR درج کرائی، FIR نمبر 159 16 اپریل 2022۔ اس FIR میں پولیس نے جو 2 دفعات لگائیں وہ PPC کی 364A اور پریونشن آف ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2018 کی سیکشن 3 ذیلی شک 1 لگائی۔ اس میں جو کچھ ہوا میں اس حوالے سے بعد میں اس کے قانونی پہلو پہ آؤں گا، پہلے یہ بتا دوں تھوڑی سی اپڈیٹ کہ اس 16 کے بعد 17 اپریل کو وہ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ لاہور پہنچ جاتی ہے اور 17 اپریل کو اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حافظ غلام مصطفیٰ نکاح خواہ ہیں، ظہیر کا ایک بھائی شبیر اور ایک اس کا جاننے والا اصغر نامی شخص نکاح کے گواہ ہوتے ہیں۔ 5000 روپے حق مہر کے عوض یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ پھر 25 اپریل کو پولیس ان کو برآمد کرتی ہے اور پھر 16 اپریل کو ماڈل ٹاؤن جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ان کا 164 کا بیان ہوتا ہے، جس میں وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ میں 18 سال کی ہوں اور اپنی مرضی و منشا سے لاہور آئی ہوں اور میں نے ظہیر احمد سے شادی کی اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس بیان کے بعد عدالت اس کو جانے دیتی ہے اور معاملہ یوں جو ہے منظر عام پہ آتا ہے، جس کے بعد اس کے والد سندھ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ اس ریٹ پٹیشن پہ سماعت ہوتی ہے، 2 معزز جج صاحبان جو ہیں وہ اس ریٹ پہ سماعت کرتے ہیں، جسٹس محمد اقبال کلہوڑو اور جسٹس آغا فیصل۔ یہ ججز جو ہیں یہ اس ریٹ پٹیشن 2787D 2020 پر 2022 پر جو ہے ہیئرنگ کرتے ہیں، اور ایک موقع آتا ہے جب 30 مئی کو وہ IG سندھ کو بچی بازیاب نہ کرانے کی پاداش میں عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی سماعت 6 جون کو مقرر کی جاتی ہے اور اس میں پھر بینچ تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر جو بینچ ہے وہ جسٹس جنید غفار اور جسٹس امجد علی سیتو جو ہیں معزز ججز ان کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جس کے سامنے دعا زہرا کو پیش کیا جاتا ہے اور وہاں دعا زہرا کا بیان لیا جاتا ہے اور اوتھ، جس میں دعا زہرا یہ بیان دیتی ہے کہ میرا نام دعا زہرا کاظمی ہے، میرے والد کا نام سید مہدی علی کاظمی ہے، میری مسلک شیعہ ہے، مذہب اسلام ہے، اور میں فی الحال
प्रेजेंटली रेजिडेंट चिश्तिया हूँ। और वो उसमें कहती है कि मैं 18 साल की हूँ और अपनी मर्ज़ी व मंशा से मैं ख़ुद गई हूँ और जाके मैंने ज़हीर अहमद से शादी की है और मेरे वालिद ने मेरे ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज कराई है और मैं अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन चूँकि वहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद मामला ख़त्म हो जाता, लेकिन चूँकि रेट पटिशन में जो है ये आइनी दरख्वास्त जो थी आर्टिकल 199 के तहत थी, बाजियाबी की थी, लेकिन यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। और चूँकि दुआ ज़हरा के वालिद ने ये कहा कि जो दुआ ज़हरा है वो अंडर एज है और 14 इयर्स की है, लिहाजा इसको जो है ये निकाह भी नहीं बनता और ये जो है पनिशमेंट होती है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ज़हीर अहमद के ख़िलाफ़। जिसकी बुनियाद पे सिंध हाई कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट का आर्डर किया और फिर वो 7 अप्रैल को वो टेस्ट किया गया और उसके मुताबिक ये कहा गया कि ये दुआ ज़हरा की जो हड्डियाँ उनकी उम्र 17 साल के लगभग है। उसकी रिपोर्ट 8 जून को पेश की गई और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को इस बात की इजाज़त दे दी, वो चाहे तो वालिदैन के साथ जाए, चाहे तो वो अपने शौहर के साथ जाना चाहिए, जिसके बाद वो अपने शौहर के साथ चली गई। ये तो वो अपडेट्स हैं जो अभी तक इस केस में आई, और सबसे अहम जो इसमें एक अपडेट है वो ये है कि एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने जो है ये बयान दिया था सिंध हाई कोर्ट में 8 जून को कि जनाब शादी चूँकि सिंध में नहीं हुई लिहाजा चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट का इतलाक़ नहीं होता। उन्होंने कहा कि चूँकि लड़की अगवा नहीं हुई, ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा ये 364A का केस भी नहीं बनता। 14 साल उम्र भी साबित नहीं हुई, लिहाजा 364A का जो इतलाक़ है वो बिलखसूस 14 साल तक की उम्र की बच्चियों के लिए, लिहाजा वो भी इतलाक़ नहीं होता। फिर उन्होंने ये कहा कि इसके हवाले से अगवा के हवाले से किसी किस्म के कोई ऐसे शवाहिद, कोई गैंग, कोई राब्ता, कोई लोग मुलविस जो हो वो सामने नहीं आए, ना कोई ऐसे एविडेंस मिले, लिहाजा इसके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 की सेक्शन 3 है उसका भी इतलाक़ नहीं होता। और उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट समझती है कि सिंध हुकूमत के ये केस सिंध का नहीं बनता है। इस बयान के बाद सिंध हाई कोर्ट के पास आइनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं रह गया था कि वो इस केस को मज़ीद चलाते। एक इंतहाई महदूद लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन होती है जो आर्टिकल 199 के तहत दायर की जाती है। इस रिट पटिशन का स्कोप सिर्फ इतना ही था कि वो लड़की को बाजियाब होना चाहिए था, वो लड़की बाजियाब होगी और उसने आकर सिंध हाई कोर्ट में वालिदैन के सामने बयान दे दिया। जबकि जज साहब ने उसको इस बयान के बाद लड़की को मौका भी दिया अपने वालिदैन से मुलाकात का और चैम्बर में मुलाकात भी हुई, लेकिन उसके बाद वालिदैन का मौक़िफ़ है कि लड़की अपना दोबारा नया बयान देना चाहती थी, लेकिन नया बयान नहीं लिया गया। जबकि दुआ ज़हरा का मौक़िफ़ ये कि वो कोई नया बयान नहीं देना चाहती थी, ना वो वालिदैन के साथ जाना चाहती थी, बल्कि उसने अपने वालिदैन को कहा था कि वो हमारे साथ सुलह कर लें और ज़हीर अहमद को अपना लें। ये तो नाज़रीन वो सारी अपडेट्स हैं जो अभी तक आपने देखी हैं, और इसमें जो मज़ीद अपडेट है वो ये है कि जो ट्रायल कोर्ट इसमें जो FIR 159 ऑफ 2022 की जो ट्रायल कर रही है, उसके अंदर ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने C क्लास चालान जो है वो दाखिल कराया है। C क्लास का मतलब है कि पुलिस ने इस बात का इकरार कर लिया कि उनको इस मामले में कोई अगवा और किसी किस्म का ऐसा कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं मिली जिसकी बुनियाद पे वो इस ट्रायल को आगे चला सके, लिहाजा C क्लास कर दिया। अब ये आगे दुआ ज़हरा के वालिदैन मेहदी अली काज़मी और उनका है कि वो इसके मामले को कैसे चलाते हैं। बहरहाल वो सिंध हाई कोर्ट के 8 जून के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, जिसमें कल 3 रुकनी बेंच के हवाले से सुनने में आ रहा है कि वो उस केस की समाअत करेगा। लिहाजा मैं इसके ऊपर मज़ीद कोई कानूनी राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं जनाब ये तो शेयर कर सकता हूँ कि इस सारे मामले में जो सूरत हाल है वो क्या है। मेहदी अली काज़मी साहब की शादी जो है वो उन्हीं की फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक 7 मई 2005 को हुई, और दुआ ज़हरा का मौक़िफ़ है कि उसकी पैदाइश 24 अप्रैल 2006 की है, जबकि उसके वालिदा 27 अप्रैल 2006, जबकि उसके वालिद साहब का कहना है कि नादरा के रिकॉर्ड और बेफाम के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी तारीख़ पैदाइश 27 अप्रैल 2008 है। अब चूँकि नादरा की दस्तावेज़ात 2015 में बनी है, लिहाजा इसके हवाले से हम हो सकता है, क्योंकि 2015 में उन्होंने शायद ज़ियारात वगैरह में जाने के लिए ये सारे पासपोर्ट बनाए थे
اور ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ فلائٹس میں انٹرنیشنل فلائٹس میں 9 یا 10 سال کی بچوں تک کا کرایہ ہاف ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ فل کرایہ چارج ہوتا ہے، تو ممکن ہے 2005 میں اس نیت سے بھی میں یہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، ایک کیس پر تنقیدی اور تعمیری دونوں پہلوؤں سے گفتگو کرتے ہوئے، تو ممکن ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ سوچ کے کر لیا ہو۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ جہاں تک میرا خیال ہے ضرور اس معاملے پر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے سکتی ہے، تاکہ اس بات کا تعین ہو جائے کہ نادرہ ڈاکومنٹس میں جو ایج لکھی گئی ہے وہ اور لڑکی کی ایکچوئل ایج کیا ہے، جس کے بعد اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ یہ شادی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کل کی سماعت پہ شادی کا عدم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، ممکن ہے دعا اور ظہیر کو نوٹس بھی ہو جائے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جھوٹی افواہ پھیلائی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے ایک سخت آرڈر لینے کے لیے کہ دعا زہرا جو ہے وہ باہر جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے مڈل ایسٹ جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کینیڈا جا رہی ہے یا کسی اور ملک جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا، وہ انڈر 18 ہے، اس کا پاسپورٹ اس کے شوہر کے نام پہ نہیں بن سکتا فی الحال، نہ اس کی پوزیشن ہے، اور اس کے والدین کے نام پر آلریڈی اس کا جو پاسپورٹ بنا ہوا ہے وہ یقیناً اس کی کسٹڈی میں نہیں ہے، وہ اس کے والدین کی کسٹڈی میں ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ دعا زہرا فوری طور پہ ملک چھوڑ کے فرار ہو جائے ظہیر احمد کے ساتھ، یا ظہیر احمد بھی بھاگ جائے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی گینگ ہے، جبکہ کسی گینگ کا ابھی تک کہیں کوئی ثبوت نہ سندھ پولیس نے دیا نہ پنجاب پولیس نے دیا ہے۔ لیکن جو دعا زہرا کے والد کے وکلاء ہیں جو لاہور میں اور جو کراچی میں، وہ سندھ پولیس، پنجاب پولیس اور ایون سندھ ہائی کورٹ کے معزز ججز پر اور لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو دیکھا نہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ پٹیشن آرٹیکل 199 کی تھی اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی آرٹیکل 199 کی تھی، وہ لیمیٹڈ اسکوپ میں تھی، اس میں جو آرڈر سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے دیا اس سے وہ آگے نہیں جا سکتی تھی بیانڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ اب میں آپ سے آتا ہوں اس پہلو پر کہ ٹرائل کورٹ میں یہ جو کیس چل رہا ہے وہ انڈر آرٹیکل انڈر FIR 159 2022 16 اپریل کی ہے، یہ اس میں جو سیکشن لگائی گئی ہے وہ PPC کی 364A ہے۔ اب 364A جو ہے نا وہ اسپیشلی 14 ایئرز ایج کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ اے پرسن انڈر دا ایج آف 14، وہ کہتی ہے کہ whoever kidnaps or abducts any person under the age of 14 in order that such person may be murdered or subjected to grievous hurt or slavery or to the lust of any person or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered or subjected to grievous hurt or slavery or to the lust of any person shall be punished with death or with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 years and shall not be less than 7 years۔ یعنی کہ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اگر یہ سیکشن لگتی ہے، یہ ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں ان کا جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے اس سیکشن کے، اس وقت تک یہ سیکشن کا اطلاق نہیں ہو سکے گا۔ اور ٹرائل کورٹ نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ آیا جو لڑکی ہے کیا نمبر 1 وہ واقعی 14 سال سے کم عمر ہے، نمبر 2 اسے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی اس کو اغوا کیا گیا ہے، پھر نمبر 3 اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا اس کو بہلا پھسلا کر کسی ایسے کام کے لیے جو کہ جنسی استحصال میں آتا ہو اس کام کے لیے لے جایا گیا ہے۔ پھر اس میں یہ انگریڈینٹس بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کو جنسی مزدوری یعنی کہ اس کو بائی پروفیشن استعمال کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی یہ تمام انگریڈینٹس کا ہونا، اور پھر کچھ اس انداز میں اس کو اغوا کرنا کہ جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو، قتل کا اندیشہ ہو، شدید زخمی ہونے کا، یا اس کو شدید قید، غلامی کی طرز کی قید کا اس کا احتمال ہو، یعنی یہ تمام چیزیں دیکھنا لازم ہوں گی۔ اور اگر میں قانون کے طالب علم کے طور پہ دیکھوں تو جو کچھ ابھی سامنے منظر عام پہ آیا ہے، ظہیر احمد کے حوالے سے ایسی کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی۔ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ظہیر احمد کی اس کو لے جانے کے حوالے سے کہیں موجودگی نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی تک پنجاب یا سندھ پولیس یا دعا زہرا کے والدین ظہیر احمد کی کسی ایسے سورس کو ڈسکلوز کر سکے جس سے پتہ لگے کہ وہ دعا زہرا کو کراچی سے لے کر گئے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکی اکیلے جا بھی سکتی ہے
اور وہ بائی مینج بھی جا سکتی ہے۔ اب بائی مینج ممکن ہے ظہیر لاہور سے بیٹھ کے تھرو وائی فائی جو ہے یا تھرو GPS یا تھرو کوئی بھی وہ موڈ آف ماڈرن ڈیوائسز ہو سکتا ہے جس کے تھرو اس کو مینیج کر رہا ہو، ممکن ہے وہ ٹیکسی والا اس کا مینیج کیا ہوا ہو، ممکن ہے یہ ساری باتیں امکانات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن یہ تب امکانات سامنے آئیں گے جب لڑکی اس بات کا اقرار کرے گی کہ اس کو اغوا کیا گیا یا اس کو زبردستی لے جایا گیا۔ اگر لڑکی کہے میں اپنی مرضی و منشا سے خود گئی ہوں اور ظہیر احمد کو لاہور میں جا کے ملی ہوں، تو یہ معاملہ نہیں زیر سماعت آئے گا، نہ اس کے اوپر زیادہ غور ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک دوسری سیکشن لگائی ہے سیکشن 3 آف پریونشن آف ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2018، جس میں ذیلی شق 1 لگائی گئی ہے۔ اب یہ شق کہتی ہے، اس کی جو شق 3 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹریفکنگ ان پرسن، اینی پرسن ہو ریکروٹ ہاربرس transport provides or obtain an other person or attempts to do so for compelled labor or commercial sex acts through the use of force, fraud or coercion commits an offense of trafficking in person and shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine which may extend to 1 million rupees اور with both۔ اور اگر اس کی ذیلی شق 2 کا بھی اگر وہ ثابت ہو جائے کہ وہ بچی ہے، کم عمر ہے، اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر سیکشن 2 کا اطلاق بھی ہو جائے گا، اور سیکشن 2 کا اطلاق اگر ہو جائے گا تو وہ جو ہے اس کے اوپر 1 ملین روپیز کا جو ہے وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور 2 سال سے کم قید ممکن نہیں ہے اس کے اندر بھی۔ اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس کے بھی جو انگریڈینٹس ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں کہ یہ جو ہیومن ٹریفکنگ آتی ہے اس میں وہ کیا لوازمات ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کسی بندے نے اس لڑکی کو بھرتی کیا اس کام کے لیے، کیا وہ لڑکی اس کام کے لیے گئی ہے، کیا اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ناجائز عمل کروایا جا رہا ہے، یا اس لڑکی کو کوئی معاونت کی گئی ہے، یا اس کو دھوکہ دہی سے بلایا گیا ہے، طاقت سے لے جایا گیا۔ اب یہ تمام انگریڈینٹس ہیں، جب تک یہ انگریڈینٹس اس سیکشن کے پروف نہیں ہوں گے، اور یہ پروف کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے، ان کے والد کا کام ہے، جب تک یہ پروف نہیں ہوں گے یہ معاملہ اس وقت تک آگے نہیں چلے گا۔ اس میں میرے 2-3 سوال ہیں کہ جب جس طرح والد ہیں مہدی کاظمی صاحب وہ اس معاملے کو چلا رہے ہیں، اب غور طلب معاملہ یہ ہے کہ کیا جب یہ بچی لاپتہ ہوئی تو ان کے گھر کے ارد گرد جو CCTV کیمرے لگے تھے کیا ان کی کوئی فوٹیج حاصل کی گئی؟ کیا جو ایئرپورٹ کا علاقہ ہے، شاہ فیصل کالونی میں جو شاہ فیصل بیس کا علاقہ ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا ان کیمروں کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس حوالے سے کوئی مہدی کاظمی صاحب نے IG کو یا IO کو یا کسی عدالت میں کوئی درخواست دی ان فوٹیج کو پریکیور کرنے کے لیے؟ کیا جب وہ سپر ہائی وے پہ کراچی سے جب گاڑی گئی ہے یا وہ بذریعہ روڈ جب جا رہی تھی تو سپر ہائی وے یا موٹر وے پہ جب وہ گئے ہیں یہ تو کیا وہاں پہ موجود کیمرے اور وہاں پہ موجود جو چیک پوسٹ تھی کیا وہاں سے کوئی اس بات کی ریکارڈ یا فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی؟ یہ یقیناً پروسیکیوشن کا کام ہے، لیکن پروسیکیوشن تب یہ کرتا جب یہ بات طے ہو جائے کہ وہ 14 سال سے کم عمر ہے اور زبردستی لے جایا گیا، جو کہ ابھی تک یہ دونوں باتیں پروف نہیں ہو سکی ہیں۔ شادی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے ہوتی ہے، اور سندھ میں 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی ہے، لیکن پنجاب میں 16 سال سے کم عمر شادی پر پابندی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں بہت زیادہ جو معاملات تھے ان کو نظر انداز کیا گیا، اور اس معاملے کو نہیں دیکھا گیا کہ آیا یہ جو سارا واقعہ ہوا اس میں اس کیس کو کس طرح چلایا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں ظہیر کے والدین کی ظہیر کی جو ہے ابھی تک ٹرائل کورٹ میں حاضری نہیں ہوئی ہے، اس کی ابھی تک پیشی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تک ٹرائل کورٹ نے اس کے حوالے سے کیا آرڈر پاس کیا وہ بھی کچھ سامنے نہیں آیا، چونکہ کل C کلاس چلان ہو چکا ہے، تو ممکن ہے کل کی جو سماعت ہو اس میں کچھ اپڈیٹس ہوں، اور ممکن ہے کہ ٹرائل کورٹ اس کا وارنٹ جاری کرے، یا ممکن ہے کہ ٹرائل کورٹ اس کو سمن کرے، یا ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سمن کر لے۔ بہرحال